مولوی صاحبان سورۃ الممتحنہ مدنیہ، سورہ ممتحنہ یہ مدنیہ ہے، نزول میں اس کا نمبر 91 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 60 ہے۔ یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے اور 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا خلاصہ ہے مومنین پر زجر۔ گزشتہ صورت میں منافقین پر زجر تھی نا، تو اس میں مومنین پر زجر ہے کہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہو، کافروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز سے واقف کیوں کرتے ہو۔ نیز مومنات مہاجرات، وہ خواتین جو دارالکفر سے اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ جائیں، جبکہ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے شوہر کافر دارالحرب میں رہتے ہیں، تو ان کے احکام کا بیان کہ کیا ان کا نکاح ٹوٹا یا باقی رہا، کیا یہ پہلے والے شوہروں کے نکاح میں یا نکاح سے نکل چکی ہیں، ان کے احکام۔ نیز ان خواتین سے بیعت لینے کا قانون کہ بیعت لی جائے تو کس کس چیز پر لی جائے، یہ اس کے اندر 3 اہم چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 اہل ایمان پر زجر۔ جان لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے مکہ مکرمہ میں کچھ عزیز و اقارب رہ گئے تھے اور یہ تنہا ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ بدری صحابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے خلاف کوئی تدبیر فرما رہے تھے، تو اس نے مشرکین پر اپنا احسان جتلانے کے لیے ان کے پاس خط لکھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مشرکین کو واقف کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ کسی صحابی نے خط لکھا ہے اور وہ ایک عورت کے ہاتھ میں دیا ہے، اور وہ مشرکین مکہ کی طرف آپ کی حالات بتانے کے لیے جا رہی ہے، کسی کو بھیجو تاکہ وہ خط اس سے چھینا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بھیجا کہ جاؤ روضۃ خاخن، مقام روضہ خاخ میں ایک عورت ہوگی اور اس سے خط نکال کے لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسور بن مخرمہ اس عورت کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو کہا خط نکالو، تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے دھمکی دی کہ اگر تو خط نہیں نکالے گی لنجردنک، ہم تیرے کو ننگا کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا یقین ہے خط تیرے پاس ہے۔ تو اس نے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کے دیا۔ اب وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو لکھا تھا کہ بھئی یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف۔ بڑی چمے گویاں شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا کہ یہ کیا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کے دیگر صحابہ کے وہاں پر چونکہ عزیز و اقارب موجود ہیں قریشی، تو اپنے رشتہ داری کے بنیاد پر وہ ان کے اہل و عیال کا، اہل خانہ کا خیال کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں پر کوئی نسبی آدمی، میرے نسب کا کوئی آدمی نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں ان کے اوپر کوئی احسان کروں تاکہ میرے خاندان والوں کا، میرے گھر والوں کا یہ لوگ خیال کریں۔ باقی میں نے یہ عمل نہ کسی منافقت کی بنیاد پر کیا، نہ کسی اسلام سے نفرت کی بنیاد پر۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا معلوم، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ پاک اہل بدر پر مطلع ہوئے اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرتے رہو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو لہذا اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ اور یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ جس کے ایمان کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے جنتی ہونے کی تصدیق بھی اللہ کے رسول نے کی۔ فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، یہ جو بھی کرے جنتی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ناظر ہیں نہ عالم الغیب ہیں۔ اگر اللہ کا رسول حاضر ناظر یا عالم الغیب ہوتے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا، تو کبھی بھی یہ خط نہ لکھتے۔ اس کا خط لکھنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اصحاب محمد کا عقیدہ وہی تھا جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم مت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست تلقون الیہم بالمودۃ کہ تم بھیجو ان کی طرف محبت کا پیغام وقد کفروا بما جاءکم من الحق جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے حق میں سے، جبکہ وہ حق کا انکار بھی کر چکے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ محبت کا پیغام۔ یخرجون الرسول و ایاکم یہ وہ ظالم ہیں جو نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم کیوں نکالتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اپنے رب پر، تمہارا قصور یہ ہے ان کے ساتھ دوستی۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میری راہ میں وابتغاء مرضاتی اور میرے رضا کے تلاش کے لیے تو ایسے کام چھوڑ دو۔ تسرون الیہم بالمودۃ تم چھپکے سے بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کا پیغام، جبکہ وانا عالم بما اخفیتم میں خوب جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم اور وہ جو کرے گا اس کو تم میں سے فقد ضل سواء السبیل تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر یثقفوکم اے یظفروکم اگر یہ تم پر موقع پائیں گے تو یکونوا لکم اعداء تو یہ ہوں گے تمہارے دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم اور یہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بالقتل والشتم مدارک قتل اور گالی گلوچ کے ساتھ، والسنتہم اور یہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنی زبانوں کو بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون اور ان کی خواہش ہے کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تو جب تک تم کافر نہیں بنتے ہو تب تک یہ تم سے خوش ہوں گے ہی نہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے خیال کرنے کے لیے ان کی طرف آپ کفار کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، یہ رشتہ داری تمہیں کام آئے گی کیا؟ وہاں پہ کافر رشتہ دار کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ہرگز نفع نہیں دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری مشرک اولاد۔ ارے مومن اولاد تو نفع دے گی نا یار۔ یوم القیامہ قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ پاک ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ ارے تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ فی ابراہیم ابراہیم میں، والذین معہ اور ابراہیم کے ساتھیوں میں، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیا؟ اذ قالوا لقومہم جب ابراہیم اور اس کی قوم نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم ارے ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ اور ہم ان معبودوں سے بھی بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ دیکھا آپ نے؟ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے صاف اعلان کیا کہ اے مشرکو ہم تم سے بھی بیزار تمہارے معبودوں سے بھی بیزار۔ اب اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے متبعین میں زبردست نصیحت کا سامان نمونہ ہے کہ تم بھی مشرکین مکہ سے کہو کہ ہم تم سے بھی بیزار اور تمہارے معبودوں سے بھی بیزار۔ آیا کہ نہیں؟ تو بیزاری کرو تم ان کو۔ فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کفرنا بکم ارے ہم نے تمہارا انکار کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے رشتہ داری کی، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی، والبغضاء اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ اکیلے پر، الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تمہارے لیے قابل اقتداء نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لأبیہ اپنے ابا سے لاستغفرن لک کہ ضرور میں آپ کے لیے بخشش کی طلب کروں گا۔ تو اس بنیاد پر اس نے کہا تھا نا کہ امید تھی کہ یہ مومن ہوگا، لیکن جب نہیں آ گئی پتہ چلا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ آیا سمجھ میں؟ کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ضرور میں تجھ سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا، اور ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کیا، وإلیک انبنا اور آپ کی طرف ہم مائل ہوئے، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف لوٹنا ہے،
ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب مت بنا ہمیں فتنة للذین کفروا، کافروں کے لیے فتنہ مشق۔ کیا مطلب؟ یعنی کافروں کے لیے ہمیں مشق کے لیے مشق نہیں بنا کہ کافر قتل و غارت کی ہمارے اوپر مشق کرے، ہمیں ان کے لیے فتنے کی جگہ نہیں بنا۔ اے لا تسلطہم علینا فیفتنونا بعذاب، اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ کر کے وہ ہمیں فتنہ دے دے، ہمیں فتنہ پہنچائے عذاب کے ساتھ۔ شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں فتنہ مشق، مت بنا ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مشق کہ وہ ہمارے اوپر عذاب کی مشق کریں، کہ وہ ہمارے اوپر کیا کرے یار؟ عذاب کی مشق کرے، ہمارے اوپر قتل کی مشق کرے۔ ایسا ہمیں نہیں بنا للذین کفروا، کافروں کے لیے، واغفر لنا، اور اللہ بخش دے ہمارے لیے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہو غالب اور حکمت والے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک ہے تمہارے لیے فیہم، ابراہیم اور اس کے متبعین میں اسوۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی، یا جو ڈرتا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، جو ڈرتا ہے اللہ سے اور آخرت کے دن سے۔ ومن یتولی، اور وہ جو پھر بھی دوستی رکھے گا کفار سے، اے یوالی الکفار مدارک، ومن یتولی، اور وہ جو دوستی رکھے گا کافروں سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، پر بے شک وہ اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے اور الحمید قابل تعریف ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ کرے اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں محبت۔ توجہ ہے، فرمایا جب تک یہ آپ کے کافر دوست ایمان نہیں لاتے ہیں تو دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ پاک ان کے اور تمہارے درمیان میں اس طرح محبت پیدا کرے کہ ان کو ایمان کی توفیق دے، وہ مومن بن جائے، پھر بھلا آپ ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو۔ آگے یہ بات سمجھ میں فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ اللہ ڈالے تمہارے اور ان کے درمیان میں جن کے ساتھ تم نے دشمنی رکھی ہے، مودۃ محبت، واللہ قدیر، اور اللہ اس پر قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مودت پر نمبر لگا کر کے لکھ دیں بأن یوافقہم للایمان، تو تب بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تمہارے اور ان کافروں کے درمیان میں بہت ممکن ہے کہ محبت پیدا کرے، کس طرح کہ ان کو توفیق دے گا ایمان کی۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، فرمایا کہ جو کفار آپ کے ساتھ دین کے متعلق لڑے نہیں ہیں نا، تو اللہ پاک ان کے ساتھ حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن جو تمہارے ساتھ لڑے ہیں اور انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا نا شریروں نے، ان شریروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو۔ باقی جنہوں نے جو ہاتھ دھو کر کے آپ کے پیچھے نہیں پڑے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ پاک تمہیں منع نہیں کرتا۔ اور تو سو رہا ہے نا، پھر مانے گا بھی نہیں۔ لا ینہاکم اللہ، فرما کہ نہیں روکتا ہے تمہیں اللہ عن الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو نہیں لڑے ہیں تمہارے ساتھ دین میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ ان کی طرف آپ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک تو پسند کرتے انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، فقط اللہ تو تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑے ہیں دین میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تعاون کیا ہے، ظاہروا کا معنی کیا ہے؟ آونوا، تفسیر قرطبی، اور انہوں نے تعاون کیا ہے ایک دوسرے کا، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی رکھو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور وہ جو دوستی رکھے گا ان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات نے ہجرت کر کی، فامتحنوہن، تو امتحان لے لو ان سے، تحقیق کرو دلائل اور قرائن کے ذریعے کہ واقعی مومن ہے یا نہیں ہیں۔ مزید دو اللہ عالم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، تمہیں پتہ چلے گا امتحان کے ذریعے، لیکن اللہ بغیر امتحان کے خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ امتحان کے بغیر آپ کو ایمان کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ دلوں کے راز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر جب تم ان کو جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہیں تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو مت واپس کرو ان کو کافروں کی طرف۔ خلاصے میں نے بتایا نا کہ اس میں مہاجر خواتین کے احکام کا بیان ہے کہ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ گئی، ان کے شوہر دارالحرب میں کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں؟ فرمایا کہ فلا ترجعوهن الى الکفار، جب وہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان سے مالا مال ہو چکی ہیں تو اب ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں کرو۔ ارے کافروں کی کوئی انگلینڈ سے عورت مسلمان ہو کر کے یہاں آئی، اس کو واپس وہاں بھیجیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ فلا ترجعوهن الى الکفار، پس مت واپس کرو ان کو کافروں کی طرف۔ لا ہن حل لہم، نہیں ہے وہ حلال تمہارے لیے۔ سنو ذرا، لا ہن حل لہم، یہ عورتیں حلال نہیں ہیں ان کافروں کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ کافر حلال ہیں ان کے لیے، چونکہ ایمان لانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ہے نا یار، اور دارالاسلام میں آنے کی وجہ سے حنفیہ کے یہاں تباین دارین کی وجہ سے نکاح ٹوٹ چکا ہے نا، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، البتہ دے دو ان کو وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اگر کفار کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے نا تو پھر کیا کرو، انہوں نے جتنا اس عورت پر مہر خرچ کیا تھا وہ مہر ان کو تم دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ بھلے ان کا شوہر دارالحرم میں موجود ہے کافر، لیکن نکاح چونکہ ٹوٹ چکا ہے تو آپ اس کے اوپر نکاح کر سکتے ہو، اس کا نکاح کل عدم ہو گیا نا یار۔ کب نکاح کر سکتے ہو؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ نے ان کو دیا ان کا اجر یعنی مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مت روکو رسی جو ہے کافر عورتوں کی۔ عصم ای الحبل، معانی القرآن للزجاج، امام زجاج متوفی 215۔ ذرا توجہ فرمائیں، فرمایا کہ وہ عورتیں جو اللہ نہ کرے مسلمان ہو کر کے پہلے مسلمان تھی اور پھر وہ مرتد بن گئی، کافروں کے پاس چلی گئی، تو اب فرمایا کہ ان کے نکاح کو برقرار نہیں رکھو بلکہ ان کو طلاق دے دو، بس ختم۔ البتہ جو آپ نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے نا، مہر دیا ہے، اس مہر کا کافروں سے مطالبہ کرو، اگر وہ دیتے ہیں تو فبیا، ورنہ جب کبھی اگر وہ نہیں دیتے ہیں کافر، تو جب کبھی مسلمانوں کا لشکر ان کے اوپر حملہ کرے اور ان کا مال ہاتھ آئے نا، تو سب سے پہلے غنیمت کے تقسیم کرنے سے پہلے اس مال میں سے اس کے سابق شوہر کو مہر کے بقدر دے دو اور پھر بقیہ کو تقسیم کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ واقعی دہرانے کی ضرورت ہے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مت روکو کافر عورتوں کے رسی کو۔ واسألوا ما انفقتم، اور مانگو ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا۔ ولیسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگے وہ خرچہ جو انہوں نے کیا، تم بھی ان سے خرچہ مانگ سکتے اور وہ بھی تم سے خرچہ مانگ سکتے ہیں۔ ذالکم حکم اللہ، اے لوگو یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یحکم بینکم، یہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر نکل جائے کوئی چیز یعنی کوئی بیوی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ کافروں کی طرف، اور وہ تمہیں مار اس کا واپس نہیں کر رہے، فعاقبتم پھر آپ نے ان کافروں کو کیا دی؟ سزا دی، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے ان کو شکست دی، آپ مال لے کر آئے تو فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، پھر دے دو اس مال میں سے ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھی، مثل ما انفقوا، اتنا مال دے دو اس مال میں سے جتنا ان مسلمانوں نے خرچ کیا تھا ان عورتوں پر۔ واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اور ڈرو اللہ سے، الذی جس ذات پر انتم به مؤمنون تم جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔
اللہ. تو فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا من هذه الغنیمت. غنیمت کا لفظ لکھ لو تو بات سمجھ میں آئے گی. مدارک. اب یہ ہے کہ ان سے بیعت لینے کا طریقہ. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے اس بات پر، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ آپ کے ساتھ بیعت کریں اس بات پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہریں گی اللہ کے ساتھ کچھ بھی، کسی چیز کو بھی. ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور زنا بھی نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور قتل نہیں کریں گی اپنے اولاد کو. ولا یاتین ببہتان، اور نہیں لیں گی کوئی ایسا بہتان یفترینہ بین ایدیہن، جس کو بنائے اپنے ہاتھوں کے آگے، وارجلہن، اور اپنے پیروں کے آگے. کیا مطلب؟ لا یلحقن بازواجہن غیر اولادہن، کہ اپنے شوہروں پر ان کی اولاد کے علاوہ کو ان کی طرف لاحق نہ کریں، کہ کسی سے زنا کروائیں، اولاد اس زانی کی اور پھر منسوب کریں کس کی طرف؟ شوہر کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. ولا یعصینک فی معروف، اور یہ نافرمانی نہ کریں آپ کے ساتھ نیکی کے کام میں. معروف اے فی طاعت اللہ، اللہ پاک کی اطاعت میں یہ آپ کے ساتھ آپ کی نافرمانی نہ کریں. اس روایت کے تفسیر میں شیعہ کی کتاب فروع کافی میں جعفر صادق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ معروفن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یسودن ثوبن، کہ وہ کالے کپڑے نہ پہنیں. ولا ینشرن شعرن، اپنے بالوں کو نہیں بکھیریں. ولا یلتمن خدن، اور اپنے چہرے پر نہ ماریں. جبکہ شیعہ عورتیں سب یہ کرتی ہیں. فبایعہن، پس ان سے بیعت لے لو. واستغفر لہن اللہ، اور بخشش طلب کرو ان کے لیے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک خوب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معز الدولہ کے نام سے بغداد کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو رافضی تھا. 352 میں اس شخص، یہ پہلا شخص ہے، خود شیعہ نے لکھا. شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں، اور اسی طرح اس نے اپنی کتاب الکنیٰ والالقاب میں بھی لکھا ذہبی کے حوالے سے کہ بغداد میں اس نے اعلان کیا کہ کل چونکہ 10 محرم ہے تو تمام روافظ، مرد اور عورتیں باہر نکلیں اور پورا شہر بند کر دیا جائے. اور خبازوں کو چاہیے کہ اس دن روٹیاں نہ بنائیں بلکہ اپنے تنوروں اور اپنے یہ جو ان کے پاس دیگچے وغیرہ ہیں ان کو الٹا کر کے رکھیں. تمام شیعہ اور مرد اور عورتیں بال بکھیر کر کے نکلے اور ننگے سر اور ننگے پیر نکلے، اور یہ جو دیگچے وغیرہ کالے ہوں نا، یہ کالا پن اٹھا کر کے اپنا منہ کالا کریں. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ سنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو 352 ہجری سے لے کر کے یہ جو آج کل تک ان کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے ماتم کا، یہ 352 سے شروع ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ 352 ہجری سے پہلے اس ماتم کا کوئی وجود نہیں تھا. اور بنایا کس کے بنیاد پر؟ یہ حکم کس کے بنیاد پر نکالا؟ ایک بادشاہ کے کہنے پر نکالا، ورنہ اس سے پہلے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام سے بھی ماتم ثابت نہیں ہے. ہمارے کتابوں تو کیا، خود ان کے کتابوں کے اندر بھی کسی امام سے کوئی ماتم ثابت نہیں. امام زین العابدین رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ موجود تھے نا واقع کربلا میں. بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو شہید نہیں کیا تھا. اس کا سن 90 ہجری کے بعد انتقال ہوا ہے. کم و بیش 40 سال یہ زندہ رہے ہیں. 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی امام زین العابدین نے ماتم نہ کیا نہ حکم دیا. تو پتہ چلا کہ ماتم مسلمان کا کام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، مت دوست بناؤ ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہے، یعنی کن پر؟ کافروں پر. قد یئسوا من الآخرۃ، ارے یہ یہودی اس طرح ناامید ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح ناامید ہو چکے ہیں کافر، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے.
بریلی کہتے ہیں کہ سنو دیوبندیوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ قبر والوں سے ناامید ہونا کس کا کام ہے؟ کافروں کا۔ کافر قبروں والوں سے ناامید ہوتا ہے، باقی مومن کبھی بھی قبر والے سے ناامید نہیں ہوتا ہے۔ مومن قبر والے کے اندر امید رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اشکال سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کافر قبروں سے ناامید ہو چکے ہیں، تو مانا قبروں سے ناامید ہونا کس کا کام ہے؟ کافر کا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ جواب یہ کہ یہ ایک دجل ہے، تحریف قرآن ہے کہ قبروں میں امید رکھو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے ہیں جس طرح مایوس ہو گئے ہیں وہ کافر جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی کائنین من اصحاب القبور، جو موجود ہیں قبروں والوں میں سے، جو کافر قبروں کے اندر پڑے ہیں، جس طرح وہ آخرت کے نفع سے مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح یہ یہودی بھی آخرت کے نفع سے مایوس ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ کما یئس اسلافہم الذین ہم فی القبور، جس طرح ناامید ہو چکے ہیں وہ اسلاف جو کہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ناامید ہو چکے ہیں آخرت سے، اس طرح یہ زندہ یہودی بھی آخرت سے ناامید ہو چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو یہ آیت کا مطلب نہیں کہ کافر قبروں والوں سے ناامید ہو گئے، مطلب کیا ہے؟ قبر میں موجودہ جو کافر ہیں وہ آخرت کے نفع سے ناامید ہو چکے ہیں۔